میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج سورہ الحجر کے اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر کے تیسرے رکوع کی تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 14ویں پارے کا بھی تیسرا رکوع ہوگا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورہ الحجر آیت کا نمبر شمار ہے 26۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو بنایا۔ یہاں پر انسان سے مراد معین فرد یعنی سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ مفسرین کی ایک کثیر تعداد اسی طرف گئی ہے کہ یہاں پر مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، کیونکہ اگلی آیات ہمارے اس بیان کردہ تفسیر کو مزید مؤید کریں گی، اس کی تائید کریں گی کہ آگے واقعہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام کا ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر انسان بمنزلہ جنس ہے، یعنی انسان جنس بول کر مراد ایک خاص فرد لیا گیا ہے، اور یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش کی کیفیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہی واقعہ سورہ الاعراف میں بھی، سورہ البقرہ میں بھی، اور قرآن مجید میں یہ واقعہ متعدد مقامات پر اور بھی آئے گا، تو اس کو ہم وہاں پر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا جو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک مشت خاک جو ہے وہ لی، اور پھر اس کو مٹی سے ترک کیا، اور وہ ایک گارے کی صورت میں بن گئی۔ ایک مٹی اور پانی ان دونوں کا ملاپ کیا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا بن گئی، اور اس میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو گئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہوئی تو جس وقت اس میں سے ہوا گزری تو وہ بجتی ہوئی ٹھیکری کی طرح ہو گئی، اور اس میں آواز پیدا ہوئی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمہار جب برتن بناتا ہے تو ایک خاص عمل سے گزار کر مٹی کو ایک ٹھیکری کی صورت میں، تو جب وہ زمین پر گرے تو اس سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک ٹھیکری کی صورت میں انسان کی ولادت کا ابتدائی مرحلہ جو تھا وہ بیان کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔ یہ انسان کی ابتدائی تخلیق کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کرتا چلوں، انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ خود قرآن سے ثابت ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، افضل الخلق ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، ان کی ولادت کا تذکرہ کرنا، یعنی جس کو میلاد النبی کہتے ہیں، یہ کیوں کر شرک ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر بدعت ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ قرآن کی نصوص سے گویا کہ نظر اندازی والا معاملہ کر رہے ہیں، گویا کہ قرآن مجید کا فہم ان کو نصیب نہیں ہوا۔
اگلی آیت والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ یہاں پر جنات کی تخلیق کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں جنات بول کر مراد فرد معین یعنی ابلیس کو لیا گیا ہے۔ یہاں پر ابلیس کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ جناب قتادہ جو کہ تابعین سے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، یہاں پر مراد ہے ابلیس۔ تو یہاں پر جان بول کر ابلیس مراد لیا گیا، وہاں پر انسان بول کر سیدنا آدم علیہ السلام کو مراد لیا گیا۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے مقام و مرتبے کی بنا پر ان سے حسد کا اظہار ہوا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اگرچہ اس مٹی سے ہوئی تھی، اس نے دیکھ کر پھر آگے انکار والا معاملہ کیا، جو ہم اگلی آیات کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ تو من نار السموم، بغیر دھوئیں والی آگ سے، یعنی ابلیس کو حضرت آدم سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا گیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں ایک آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار اور سیاہ گارے کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا۔ میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان واقعات کو ہم تفصیلی طور پر سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر میں مختصر تفسیر کرتا جا رہا ہوں چونکہ رکوع بھی طویل ہے۔ یہاں پر ضمناً اتنی سی بات ہی عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے جو فرشتوں سے گفتگو فرمائی، بہت سے مفسرین نے فرمایا یہ ایک سنت مقرر کی گئی ہے کہ ہمیں کسی کام کے لیے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ مشورہ کرنا سنت الہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں صدیق اکبر اور سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کو بھی مشورے سے تعبیر کیا گیا ہے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں ایک ایسی تخلیق کرنے جا رہا ہوں ایک انسان کی جس کی تخلیق مٹی سے ہوگی، خشک بچتی ہوئی مٹی سے، اور وہ مٹی جو بدبودار سیاہ گارے سے بنائی جائے گی، وہ مٹی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ سیاہ بدبودار گارے سے مارز وجود میں آئے گا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو یہاں پر اپنی کی جو اضافت ہے، یہ اضافت جو یہ ہے یہ عزت و تکریم کے لیے ہے۔ جیسے ہم مسجد کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ عزت و تکریم کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اسی کی ملکیت ہیں، لیکن جب کسی چیز کو خصوصی طور پر اضافت کے ساتھ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اس سے مراد اس کا شرف، عزت اور تکریم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب میں اسے ٹھیک کر لوں، اس میں اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہاں پر سجدے کے احکام جو سجدہ تعظیمی ہے، بہت سے افراد جو ہیں وہ سجدہ تعظیمی کے جواز میں ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے کیوں سجدے کا کہا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے والد محترم نے ان کو بما ان کے بھائیوں کے سجدہ کیوں کیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سجدہ تعظیمی کی حرمت کے قائل ہیں۔ تو آپ فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں ایک بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا معاملہ ہی نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو تخلیق ہی نہیں ہوئے، جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ گفتگو فرما رہا ہے کہ جب میں اسے تخلیق کر لوں تو تم سجدے میں چلے جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کا یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے،
تو یہ ان کی شریعت کا واقعہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ اب ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل ہیں۔ تو فرمایا کہ سرے سے اس کا آدم یا یوسف یا کسی نبی کی شریعت ہونے کا ہی ثبوت دے ہرگز نہ دے سکے گا۔ آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ حکم دیا تھا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اس وقت نہ کوئی نبی تشریف لایا تھا، نہ کوئی شریعت اتری تھی، ملائکہ اور بشر کے احکام جدا ہیں، اس کے احکام جدا ہیں۔ جو حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ شریعت میں قبلنا نہیں ہے۔ قصہ یوسف سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ شریعت یعقوب میں سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی۔ انبیاء علیہ السلام فعل ممنوع نہیں کرتے۔ ممانعت نہ ہونا دونوں طرح ہوتا ہے، یا تو ان کی شریعت میں اس کے جواز کا حکم یا اباحت شریعہ ہوگی، حکم شرعی ہے یا ان کی شریعت میں اس کا کچھ ذکر نہ آیا ہو۔ تو جو فعل جب تک شرع منع نہ فرمائے تو مباح ہے، یہ اباحت اصلیہ ہوگی، حکم شرعی نہیں بلکہ عدم حکم ہے۔ اور جب دونوں صورتیں محتمل تو ہرگز ثابت نہیں کہ شریعت یعقوبی میں اس کی نسبت کوئی حکم تھا، تو شریعت میں قبول نہ ہونا کب ثابت؟ بحمدہ تعالی، اصل معنی ہی ساکت ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حکم نہیں دیا، ہاں اس کی ممانعت نہیں تھی، اس کی ممانعت نہیں تھی۔ تو یہ ایک اباحت والا معاملہ ہے، مباح معاملہ ہے۔ تو جب مباح معاملہ ہو گیا تو پھر اس کو شریعت کا ایک حکم نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں کسی اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کسی چیز پر حکم ہوتا تو آپ اس کو فرض یا واجب کے درجے میں رکھتے۔ یہاں پر حکم ہی موجود نہیں سرے سے کہ شریعت میں حکم آیا ہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اباحت اصلیہ، جب کوئی چیز کا حکم موجود نہ ہو اور ممانعت بھی موجود نہ ہو تو یہ صرف فقط اباحت اصلیہ ہے، یعنی مباح ہے کام۔ یعنی مباح جو ہوتا ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے جواز کا۔ تو اور جب دونوں صورتیں محتمل تو ہرگز ثابت نہیں کہ شریعت یعقوبیہ میں اس کی نسبت کوئی حکم تھا۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں تھا، ہاں اس کی ممانعت نہیں تھی، حکم نہیں تھا، اس کی ممانعت نہیں تھی۔ اور کوئی ایسی چیز جس کا حکم بھی نہ ہو، ممانعت بھی نہ ہو، اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ اباحت کے درجے میں تھا، کوئی فرض، کوئی واجب، کوئی سنت کے درجے میں یہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ایک آپ کا رسالہ ہے زبدۃ الزقیہ فی تحریم سجود التحیہ، یہ 22ویں جلد میں لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس پر اتنی گفتگو کرنا اس میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں 40 احادیث اور 20 فقہی نصوص سے یہ ثابت کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ آگے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس میں روح ڈال دی، تو جتنے فرشتے تھے سب کو حکم دیا گیا، تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں پر امام آلوسی اور امام اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح المعانی اور صاحب تفسیر روح البیان یہ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں اس مقام پر، وہ میں ضرور بیان کرنا پسند کروں گا یہاں پر، کہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا وہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام میں جو نور محمدی ودیت کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا، اصل میں یہ اس نور محمدی کی تعظیم اور تکریم تھی۔ یہ سجدہ اس کے لیے تھا، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ جیسے بیت اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی سامنے حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن مقصود وہاں پر تعظیم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ تو تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ تو اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔
اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے اور ابلیس کی اصل جو ہے وہ آگ ہے۔ تو ابلیس نے اپنے خیال کے مطابق جواب دیا کہ میرے مطابق میں افضل ہوں آدم سے، کیونکہ میری تخلیق آگ سے ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ اب یہاں پر ابلیس اگر یہ بات سمجھ لیتا کہ یہاں پر معاملہ مٹی اور آگ کا نہیں ہے، معاملہ فضیلت کا ہے، جس کو اللہ چاہے فضیلت عطا فرماتے۔ میں ایک مثال دوں گا یہاں پر، بہت سے اعلیٰ صحیح النسب سادات کرام تکمے میں وہ مقام پیدا نہ کر سکے جو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ حالانکہ سادات کرام کے پاس شجرہ نسب کی عزت بھی ہے، تکریم بھی ہے اور شجرہ نسب کا اعلیٰ ہونا بھی ہے، لیکن یہاں پر سیدنا بایزید بسطامی جو ایک آتش پرست خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جب آتش پرستی سے ان کے دادا توبہ کر کے اسلام کی طرف راغب ہوئے تو ان کے والد کی عمر بہت کم تھی، والد چھوٹے تھے، وہ بھی پھر ساتھ مسلمان ہو گئے اور ان کے گھر بایزید پیدا ہوئے۔ اب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بایزید کو اللہ نے اولیاء میں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کہ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ معاملہ فضیلت کا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے فضیلت عطا فرمائے اور جس سے چاہے فضیلت سلب فرما لے۔ یہ بات ابلیس نہیں سمجھ سکا، وہ اپنے اعلیٰ ہونے کو دیکھتا رہا، لیکن یہاں پر اس معیار کو نہ دیکھ سکا کہ اللہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے۔ معاملہ یہاں پر اللہ کی طرف سے فضیلت کا ہے۔ چونکہ شیطان نے یہاں پر 3 بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تو اس کو راندہ درگاہ کیا گیا۔ وہ 3 گناہ کیا ہیں؟ مختلف مفسرین نے جو بیان کیے، میں ان کا خلاصہ بیان کر دوں۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی، نہیں کیا کام۔ دوسرا، بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے الگ راستہ اختیار کیا، یعنی فرشتوں کی جماعت الگ راستے پر چل رہی ہے اور یہ اپنے الگ راستے پر چل رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے خود کو افضل بتا کر تکبر کا ارتکاب کیا، اور تکبر ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے قال فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھا لیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو وقت معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی، یعنی قیامت تک آسمان اور زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے۔ یہ ترجمہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت رہے گی، زمین و آسمان والے تجھ پر لعنت کریں گے۔ اور اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے متعلق شیطان نے سن کر کہا ہے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا وہ کبھی نہ مرے۔ اس کے خیال میں یہ تھا کہ قیامت کے بعد کسی پر موت و طاری نہیں ہوگی، قیامت تک میں مہلت مانگ لیتا ہوں، اس کے بعد ویسے ہی کوئی مرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقت معین تک مہلت دی، اور وہ وقت معین کیا ہے؟ نفخہ اولا ہے، جب ساری مخلوقات پر موت طاری کر دی جائے گی، شیطان بھی مرے گا، اور شیطان کا یہ مرنا نفخہ ثانی تک ہوگا، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکے جانے سے دوسری بار سور پھونکے جانے تک کا جو دورانیہ ہے وہ 40 سال کا ہے، تو شیطان پر جو موت ہے وہ 40 سال تک طاری رہے گی۔ اور یہ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے یہ کوئی اعزاز اور تکریم کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے عذاب کی زیادتی کے لیے ہے، یعنی لمبی عمر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی زیادتی ہے۔ قال رب بما اخویتنی لازینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ جب ابلیس کو یہ معلوم ہوا کہ کفر کی حالت مرے گا، اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، تو اس نے غصے میں آ کر
کہا کہ اے رب میں تیری مخلوق کو کفر میں مبتلا کر کے گمراہ کر دینے کی حرص ان میں پیدا کروں گا، اے میرے رب میں ان کے لیے ضرور برائی مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان کے دل میں دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوشنما بنا کر ڈال دوں گا اور ان کے دلوں کو اپنے وسواس سے گمراہ کروں گا، ہاں البتہ تیرے برگزیدہ بندوں پر میرا زور نہ چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا راستہ ہے۔ فرمایا یہ سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے۔ یہ کون سا سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے؟ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ میرے چنے ہوئے بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جس نے بچنا ہو وہ اس راستے پر چلے تو وہ راستہ سیدھا مجھ تک آ پہنچے گا۔ جیسے دیکھیں ہم نماز میں انعمت علیہم کہتے ہیں، یا اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چلا، تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، تو یہ راستہ سیدھا سے مراد ہے اللہ کے محبوبین کا راستہ، جس پر انبیاء چلے، جس پر اولیاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے۔ ابلیس نے کہا کہ میں ضرور زمین میں ان لوگوں کے لیے تیری نافرمانی کو مزین کر کے خوشنما بنا کر پیش کروں گا، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں زبردستی جبر کے ساتھ ان کو اس کام کی طرف لاؤں گا، بلکہ انہیں دعوت دوں گا اور یہ میری دعوت کو قبول کریں گے، جیسا کہ ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں۔ یہ جہنم میں کیا کہے گا؟ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی۔ یہ کوئی جبرن ہمیں اس طرف نہیں لائے گا، یہ صرف ہمارے دل میں وسواس ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھے اور برے راستے کی تمیز عطا کر دی۔ ایک جگہ پر فرمایا جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، تو یہ معاملہ اللہ نے انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا۔ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان وسوسہ ڈالے گا، دعوت دے گا، انسان اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ انسان کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ آگے فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا۔ اب جس نے شرک اور کفر کیا، شرک اور کفر کے مراتب کے لحاظ سے اور اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اہل جہنم کے مختلف مراتب رکھے ہیں۔ پہلا طبقہ جہنم ہے جس کا نام جہنم ہے، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سکر، اور چھٹا طبقہ جو ہے یہ جہیم ہے، اور 7واں طبقہ حاویہ ہے۔ لکل باب، ہر دروازے کے لیے۔ اس آیت کا معنی یہ کہ اللہ نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب اور اللہ کی نافرمانی کے مراتب مختلف ہیں، کچھ لوگ صغائر کے مرتکب ہوتے ہیں، کچھ کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، کچھ کفر اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے پیش نظر ان کی سزا کے لیے مختلف درجات اور طبقات معین فرمائے ہیں، اور ان کے 7 کے نام میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ اور چوتھے رکوع کی تفسیر کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما